الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، دنیا کے اندر ہمیں مختلف چیزیں قیمتی نظر آتی ہیں۔ انسان جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اکثریت میں یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے مال دولت کا ہونا، سونے چاندی کا ہونا، ہیرے جواہرات کا ہونا، بڑے بڑے بنگلوں اور بڑی بڑی گاڑیوں کا ہونا، بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہونا یا بڑے عہدوں پر فائز ہونا، یہ انسان کے لیے بہت قیمتی اور بہت نفع مند ہے۔ اگرچہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ دنیا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو دنیا کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ فضیلت حاصل ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہدایت ہے اور ہدایت والی جو محنت ہے، کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اچھا، انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یار اگر اتنی قیمتی چیز ہے تو قیمتی چیزیں تو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بندہ سونے کی بہت قیمت ہے، چاندی ہیرے جواہرات، تو بامشکل انسان کو دنیا کے اندر بڑی محنت مشقت کر کے خون پسینہ بہا کر اس کے بعد بہت تھوڑی مقدار میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو قیمتی چیزیں تو بڑی مشکل سے ملا کرتی ہیں، تو یہ جو ہدایت ہے انسان کے لیے، اگر یہ اتنی قیمتی ہے تو یہ تو بہت بڑی مشکل سے ملے گی پھر۔ تو میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ضابطہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ انسان کی ضرورت کی چیز کون سی سب سے زیادہ ہے۔ جو چیز بھی انسان کی زیادہ ضرورت والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حصول اتنا ہی آسان فرما دیا ہوتا ہے۔
یہاں پر قیمتی ہونا اور یہ چیز نہیں ہے، بلکہ جو چیز زیادہ انسان کی ضرورت میں آئے گی وہ چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کی ضرورت کی چیزوں کو آپ دیکھ لیں، جیسے دیکھیں نا، یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے، اور یہ جو ہم نے پہنا ہوا لباس ہے یہ بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طرح ہم پانی پیتے ہیں، پانی بھی ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم سانس لیتے ہیں ہوا بھی ضرورت کی چیز ہے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، دیکھیں نا، اگر پہلی چیز کو آپ لے لیں، ایک بندہ ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ چیزیں انسان کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزر سکے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس کبھی سونا آیا ہی نہیں ہے، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی سونا دیکھا تک نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ان کی سانسوں کا دار و مدار تو سونے پر نہیں ہے نا۔ تو ضرورت کی چیز تو ہے، لیکن انسان کو سب سے کم ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے وہ سونا ہے۔ تو اب یہ سونا جو ہوتا ہے یہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ساری زندگی لگ جاتی ہے نا، پھر تھوڑی مقدار میں جا کر کسی کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز میں نے آپ کو عرض کی وہ کیا ہے کہ دیکھیں، لباس ہمارا جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیکن سونے کے مقابلے میں لباس کی ضرورت زیادہ ہے کہ انسان اس سے پردہ کرتا ہے، اپنے جسم کی زیب و زینت کرتا ہے، اپنے جسم کو ڈھکتا ہے، اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سونے کے مقابلے میں، چاندی کے مقابلے میں انسان کا لباس انسان کے لیے حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے، ضرورت زیادہ ہے نا۔ اب عام طور پہ انسان کو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی ضرورت کا سطر چھپانے کے لیے لباس مل ہی جاتا ہے، اور بہت کم خرچے پر مل جاتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ بھائی بہت زیادہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے، لیکن لباس بھی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ایک بندے کا اگر لباس نہ ہو تو وہ بندہ فوت ہو جائے گا۔ ایسے ہے، لباس نہیں ہے تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جنگلات کے اندر پائے جانے والے، رہنے والے کئی لوگ ایسے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، لباس نہیں ملتا ان کو، پتوں کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، ان کی زندگی گزر رہی ہے، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، لباس ان کی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ سونے کے مقابلے میں اس کی ضرورت زیادہ تھی تو تقریباً عوام کو یہ چیز مل جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ لے لیں پانی۔ پانی بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے، لیکن پانی کی ضرورت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے اور لباس سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، انسان تو اب آپ دیکھیں پانی بڑی آرام سے مل جاتا ہے بندے کو، ہاں ویسے وافر مقدار میں ویسے ہی مل رہا ہوتا ہے، فری میں مل رہا ہوتا ہے، نہ ہو تو کچھ بہت کم قیمت کا مل جاتا ہے، اور ویسے اپنی جان بچانے کے لیے تو ہر جگہ پر فری میں مل ہی جاتا ہے تقریباً۔ ہاں، تو انسان کے لیے پانی ضروری ہے، ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہے، تو اب اس کا حاصل کرنا اور آسان ہو گیا ہے۔ لیکن ایسی اشد ضرورت نہیں ہے پانی کی کہ بندے کو 2 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے پانی نہ ملے، 1 دن پانی نہ ملے تو بندہ فوت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت لگتی ہے۔ ہاں، ضرورت تو زیادہ ہے، لیکن ایسی ضرورت نہیں ہے کہ بندے کی سانس رک جائے گی یا بندہ فوت ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں آپ، اس کے بعد چوتھی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی مثال میں، کہ ہوا وہ ضرورت کی چیز ہے۔ دیکھیں، سونے چاندی سے، لباس سے اور پانی سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے، کیونکہ انسان کی سانسوں کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ ہاں، جب تک سانسیں چلتی رہی تو زندگی ہے، جب سانسیں بند ہو گئی تو کہتے ہیں نا کہ سانسوں کے آنے جانے پر ہے زندگی، چلتی رہی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں۔ تو یہ جو سانسیں ہیں، ہم ہوا لے رہے ہیں، تو یہ چیز ضرورت کی چیز تھی، لیکن اس کی اور سب چیزوں سے زیادہ ضرورت تھی، اس وجہ سے اس کا حاصل کرنا اللہ نے بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ غریب، مالدار، بڑا، چھوٹا، مرد، عورت، بادشاہ، فقیر، جیسی ایک بندہ ہوا لے سکتا ہے دوسرا بھی لے سکتا ہے، جیسے ایک سانس لے سکتا ہے دوسرا بھی سانس لے سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہاں پر دنیا میں یہ قانون ہے کہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ یہ چیز قیمتی ہے یا کم قیمت والی ہے،
بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانی ضرورت کتنی ہے، جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عام فرما دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہوا کی ضرورت سب سے زیادہ تھی، اگر ہوا نہیں ہوگی تو بندہ کچھ ٹائم میں مر جائے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عام فرما دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو میں نے ابتدا میں بات عرض کی تھی کہ بھائی انسان کے لیے ہدایت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے، فکر کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ سونے چاندی سے، لباس سے، پانی سے، ہوا سے زیادہ ضروری چیز انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ایک انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ ہدایت کے بغیر اللہ کے ہاں چلا گیا اور اس کو ہدایت نہیں ملی، ہدایت کے بغیر زندگی گزار کے چلا گیا، تو پھر وہاں پر بھی حسرت ہوگی، یہاں پر بھی حسرت ہوگی۔ دیکھیں نا، ایمان کے بغیر اگر بندہ چلا جاتا ہے، اس کی یہ دنیا بھی برباد، وہ بھی آخرت بھی برباد ہوگی اس کی۔ ویسے اگر یہ پہلے والی چیزیں نہ ملے تو کیا ہو جائے گا؟ بندہ مر جائے گا نا۔ اور بھائی کسی کو اگر ہوا نہ ملی، پانی نہ ملا، یہ چیزیں نہ ملی، کھانا پینا نہ ملا تو مر جائے گا، یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ، اس سے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا۔ اور بندے نے ویسے نہیں مرنا کیا؟ اگر ساری چیزیں موجود ہوں تو تب نہیں مرنا۔ بڑے بڑے ہم نے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو صبح شام ہر وقت اپنا چیک اپ، دوائیاں، کھانے پینے میں احتیاط، ہر چیز، اور رات کو سوتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ موت تو آنی ہے۔ بڑے بڑے حکمران آپ دیکھیں، بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے بادشاہ، وہ نہیں مرے، تو مرنا تو ہے ہی ہے نا۔ زندگی کو تو کوئی چیز نہیں، موت کو تو کوئی چیز نہیں روک سکتی، نہ بادشاہوں کی بادشاہت روک سکتی ہے، نہ دولت مندوں کی دولت روک سکتی ہے، نہ عمارت والوں کی عمارت روک سکتی ہے، کوئی چیز بھی انسان کی موت کو نہیں روک سکتی۔ تو مرنا تو ہے ویسے ہی، لیکن اگر کوئی بندہ ہدایت کے بغیر مر گیا تو یہ بندہ، یہ دنیا بھی اس کی تباہ ہے، آخرت میں نے آپ کو عرض کی کہ تباہ ہے۔ اور جو ہدایت کے ساتھ مر گیا نا، اس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ ہونا، وہ یہاں پر بھی کامیاب ہے، وہاں پر بھی کامیاب ہے۔ تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت ہے، اور ہدایت پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے رکاوٹ نہیں رکھی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اگر ایک بہت بادشاہ ہے، بڑا مالدار ہے، پوری دنیا پر اس کا اقتدار ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ کے قرب کے وہ مقامات طے کر سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات ہیں، بہت دور تک وہ جا سکتا ہے۔ تو کیا جو بندہ غریب ہے، فقیر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کے قرب کے مقامات طے نہیں کر سکتا؟ جس طرح سانس لیتے ہیں ہم نا بغیر رکاوٹ کے، اس طرح بندہ ہدایت بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے مقامات کو طے کر سکتا ہے انسان۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے قرب عام، ایک قرب خاص، اور ایک قرب اخص الخاص۔ قرب عام، قرب خاص، قرب اخص الخاص۔ اللہ کا قرب کس کو کہتے ہیں؟ دوریاں ختم کرنا۔ قرب کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے اور ہمارے درمیان میں جو دوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کو قرب کہا جاتا ہے۔ جو قرب عام ہے نا، جو تمام دنیا کے ہر انسان پر فرض اور واجب ہے، وہ قرب عام ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایسا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہ رہے، انسان کے ظاہر اور باطن میں کوئی بھی کمی نہ رہے، اس کو قرب عام کہا جاتا ہے۔ اور قرب عام پتہ ہے کیا ہے؟ قرب عام حضرت نے فرمایا یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک بہت بڑا عالم ہو کوئی، فرمایا جس طرح ہمارے والد صاحب حضرت مولانا سرفراز خان صفتر صاحب تھے، فرمایا اس طرح کا عالم اگر اس کی زندگی کو کئی سالوں تک دیکھتا رہے اور کہے کہ ہاں یار اس کی ظاہر میں شریعت کی کوئی غلطی نہیں ہے، ظاہر اس کا بالکل شریعت کے مطابق ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، اس کے ساری چیزیں جو حکم ہے وہ ساری یہ ادا کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر دوسرے نمبر پر کوئی بندہ اہل نظر، کوئی اللہ کا ولی اس کے باطن کو دیکھتا رہے کئی سالوں تک اور کہے کہ یار ہاں اس کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں ہے، تو یہ قرب عام ہے، یہ ولایت نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ فرمایا یہ قرب عام کا ایک درجہ ہے، اللہ کے قرب کا عام درجہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے قرب خاص،
جو ولایت کی ابتدا ہے، ہاں جی، جو ولایت کی ابتدا ہے، جب بندہ اللہ کے قرب جاتا ہے، اللہ کے قریب جاتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو قرب خاص ہے نا، یہ بھی چھوٹا درجہ ہے ولایت کا. پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرب اخص الخاص میں لے جاتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا کہ آج اگر ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے ولی لگ جائیں نا تو صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ قرب اخص الخاص کا درجہ ہے. تو بھائی یہ جو اللہ کے قرب کے مقامات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں سب کے لیے. ایک بندہ اگر وہ بہت مالدار ہے وہ بھی کر سکتا ہے، بہت غریب ہے وہ بھی آگے جا سکتا ہے، لیکن کوئی محنت کرنے والا ہو، کوئی قدم اٹھانے والا ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو پہلا درجہ ہے نا، جس میں انسان کا ظاہر میں کوئی غلطی نہ ہو، باطن میں کوئی غلطی نہ ہو، فرمایا اگر یہاں پر غلطی ہوئی نا، پھر قبر کے اندر بھی مار پڑے گی اور آخرت میں بھی مار پڑے گی. اب مار کھائے بغیر نا، صفائی ستھرائی ہوئے بغیر یہ آگے جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ سوچیں، ہمارے لیے بہت ایک دو لفظ میں نے آپ کو عرض کیے کہ بھائی انسان کے ظاہر کے اندر بھی کوئی غلطی نہ ہو، باطن کے اندر بھی کوئی غلطی نہ ہو. یہ ایک چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے. تو اگر ہم کسی اللہ والے کے پیروں میں بیٹھ کر اگر یہی بات حاصل کر لیں، اس کو اصلاح کہا جاتا ہے. یہ ولایت کے درجے تو نہیں ہوتے، لیکن اصلاح کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اگر یہی بندہ حاصل کر لے تو اس کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، فرمایا یہ جنت اس کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. ناپاک کے لیے جنت کس کے لیے ہے؟ پاک کے لیے ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو عرض کی کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے. اچھا، یہ ہدایت نا حاصل جو کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے؟ پہلے بھی کئی بار میں نے آپ کو عرض کیا ہے. ہدایت حاصل کرنے کے نا دو طریقے ہیں، دونوں قرآن نے بیان فرمائے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے ہدایت کے حاصل کرنے کا کہ بھائی بندہ جو ہدایت دینے والا ہے اس سے ہدایت مانگے. چونکہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ سے مانگ کر لی جائے گی، عاجزی کی جائے گی، رویا دھویا جائے گا، کوشش محنت کی جائے گی. دیکھیں نا، یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، اس کے اور 7-8 نام، اس سے زیادہ نام اس کے آتے ہیں روایات کے اندر، مفسرین نے لکھے ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسئلہ. اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ تعلیم المسئلہ. دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جانا. دعا مانگنا کیسے ہے اس کا طریقہ اللہ نے اس کے اندر سکھایا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ تعلیم المسئلہ. اب آپ دیکھیں نا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے نا اللہ کے سامنے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھتے ہوئے جب یہ بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا اللہ ایسی عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں. یہ ادھر سے کہہ رہا ہے، یہاں پر کھڑا ہے، محلے میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. اللہ کی نظر میں ایسی اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جواب دیتے ہیں. صحیح روایات کے اندر آتا ہے، سیاہ سے تک یہ حدیث ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ پڑھتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ بات تو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ میں نے عطا کر دیا. یار سوچیں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر، جو رب مانگنے کا طریقہ خود سکھا رہا ہے. ہاں، سورہ فاتحہ کس نے نازل کی ہے؟ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں نا، جس سے آپ نے اپنی درخواست آپ نے سائن کروانا ہے، اپنا مسئلہ حل کروانا ہے، وہ آپ کو درخواست لکھ کے دے کہ یہ درخواست یہ میرے سامنے پیش کرو. جب آپ پیش کریں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا.
ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود یہاں پر فرما رہے ہیں، تو جو بندہ بھی یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس کے اندر انسان کیا دعا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت مجھے نصیب فرما کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کی ان کے راستے سے ہمیں بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے ہدایت کے حاصل کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور دوسرا جس کی وجہ سے آج کا میں نے پوری بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دین کی محنت کرنا۔ ہدایت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دین کی محنت کرنا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہی ہے، اس کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے کے اندر فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں محنت کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ دوسرا طریقہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ بھائی بندہ ہدایت والی محنت کرنا شروع کر دے تو رب تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر اگر تھوڑا سا غور کریں نا، ہمارے تبلیغی بھائی بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ چیز تو اس کو ضرور ملتی ہے۔ ایسی ہی بات ہے نا، اگر ایک بندہ دودھ بیچ رہا ہے سارا دن، دودھ کی دکان ہے اس کی، پورے محلے میں کسی سے دودھ نہ ملے نا اس کے گھر میں دودھ ضرور ہوگا۔ کام جو دودھ کا ہے یار اس کا۔ ایک بندہ تندور پر تندورچی ہے، روٹیاں بناتا ہے، نان بھائی ہے وہ، تو وہ اگر آپ کو پورے علاقے میں روٹی نہ ملے نا اس کے گھر میں اس کے بچوں کو ضرور ملے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو بندہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو تو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو بندہ ہدایت والا کام کرے گا، ہدایت والی محنت کرے گا، اگر کسی اور کو فائدہ ہوا نہ ہوا اس کو تو ضرور ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں، آپ مطالعہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور مختلف حالات رہے۔ کسی نبی کا کسی نے مانا، کسی کا نہ مانا، کسی کا بہت کم نے مانا، کسی کا زیادہ نے مانا، لیکن ایسے نبی بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کا قیامت والے دن ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، ایک بندے نے بھی نہیں مانا، پوری زندگی گزر گئی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ جن نبیوں کی کسی نے نہیں مانی ان نبیوں کو ہدایت حاصل تھی کہ نہیں تھی؟ ان کو وہ اعلیٰ درجات حاصل تھے۔ نہ ماننے والے تو اپنا نقصان کر گئے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام، مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی، جس میں سے 950 سال ان کی دعوت کی عمر ہے۔ نبوت ملنے کے بعد 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اور دعوت بھی ایسے نہیں جس طرح ہم نے یہ باتوں والی دعوت ہے، ہاں، جس طرح ہم نے یہ جو نا یہ کھوکھلی سی دعوت نہیں تھی نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ 5 بڑے پیغمبر جو ہیں ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور آدم ثانی کے لقب سے ملقب ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اور دعوت کیسے دیتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ لوگ قرآن کے اندر جا بجا موجود ہے، ہاں، سورہ ہود کے اندر ہے، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمایا ہے۔ سورہ نوح کے اندر تذکرہ ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ دعوت دیتے تھے نوح علیہ السلام نا، لوگ ان پر پتھر مارتے تھے ان کو۔ ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہے یار اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کی طرف آ جا، کلمہ پڑھ لے، میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں لینا، مجھے دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے تجھ سے۔ اتنے پیار محبت سے دعوتیں دی جا رہی ہیں اور لوگ آگے سے کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں، پتھر۔ اور فرمایا کہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مار لیتے تھے کہ آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ قوم والے اتنے پتھر مارتے تھے کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ فرمایا شام کے وقت جبریل علیہ السلام آتے اور سارے پتھروں کے نیچے سے حضرت کو نکالتے۔
فرمایا کہ نکال کے تو وہ لہو لہان، وہ کیا حالت ہوگی آپ ذرا تصور کریں. اللہ کا پاک پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے. ہاں کتنا پاکیزہ چہرہ ہوگا، کتنا پاکیزہ زبان ہوگی ان کی، کتنا پاک صاف جسم ہوگا ان کا. اور وہ شام کے وقت وہ خون سے لہو لہان حالت کیسی ہوتی ہوگی. اس وقت جب جبریل علیہ السلام اٹھاتے تھے نا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بدن کو ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ بدن کو شفا عطا فرما دیتے تھے. نوح علیہ السلام پھر پوچھتے تھے کہ یار میں نے کل کیا کرنا ہے؟ کہا حضرت کل بھی یہی کام کرنا ہے جو آج کیا ہے. کل بھی پتھروں کی بارش میں اپنے رب کا نام بلند کرنا ہے. اور کل پھر وہی کام ہوتا تھا. اور دعوت کا انداز آپ ذرا چیک کریں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی امت کو دعوت دی ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، ہاں کہنے لگے یا اللہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. رب تعالیٰ یا اللہ میرے پروردگار، میں نے ان کو دن اور رات تیری طرف بلایا ہے. دن میں بھی تیری باتیں کی ہیں، رات میں بھی تیری باتیں کی ہیں میں نے ان سے. اور آگے اگلی آیت میں آگے جا کر فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یا اللہ میں نے ان کو نا سریعام اونچی آواز سے مجموع کے اندر بھی بلایا ہے، اور ہر ایک کو الگ الگ جا کر بھی دعوت دی ہے، چھپ کر بھی، رات کے ٹائم بھی میں نے ان کو دعوت دی ہے، مجموع کے اندر بھی پکارا ہے، سریعام بھی میں نے ان کو کہا ہے. اور فرمایا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ میرے پکارنے سے نا کوئی چیز ان کا اضافہ نہیں ہو مگر یہ کہ یہ بھاگ رہے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اپنے کانوں میں انگلیاں ڈوستے تھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے دور بھاگتے تھے مجھ سے. یہ دیکھیں نا 18ویں سپارے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ نعوذ باللہ یہ تو پاگل ہے. یہ کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یہ پاگل ہے. یار کیا تکلیف ہوتی ہوگی نوح علیہ السلام کو، اور کیا ان کو درد ہوتا ہوگا، کیا عالم ہوگا اس وقت کا. تو نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے تو روایات کے اندر کیا آتا ہے 950 سال دعوت دی نا. 950 سال کے اندر کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ 80 لوگ. 80 لوگوں سے اوپر راوی نہیں جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر یار 950 سال میں روز ایک بھی مسلمان ہوتا تو کتنے ہو جاتے؟ 950 ہو جاتے. 80 لوگوں سے اوپر کوئی بھی راوی نہیں جاتا. 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی حفاظت فرمائی ہے، باقی سب کے سب کو غرق کیا کہ نہیں کیا؟ بہرحال میں نے آپ کو عرض یہ کی ہے کہ بھائی جو بندہ ہدایت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ ہدایت والی محنت شروع کر دے. وہ ہدایت والی محنت شروع کرے گا اور کسی کو فائدہ ہو نہ ہو اس کی ذات کو فائدہ ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دین لے آئیں گے. اچھا بہت سارے لوگ آپ نے یہ کہتے ہوئے سنے ہوں گے ہمارے یہاں نا مطلب مختلف جماعتیں ہیں جو دین کی محنت کر رہی ہیں، مدارس والی بھی کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والی بھی کر رہے ہیں، خانقاہی حضرات بھی کر رہے ہیں. مختلف جو لوگ دین کی نیت سے، اخلاص کی نیت سے دین کا کام کر رہے ہیں وہ ساری ہدایت والی محنت ہے. لیکن عمومی عوام کے لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یار جماعت کے اندر وقت لگا لو، تبلیغ کے ساتھ چلے جاؤ، چلو اپنے کلمہ نمازی بندہ ٹھیک کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت تھوڑی ٹھیک کر لیتا ہے، نماز ٹھیک کر لیتا ہے، دوسرے کو دعوت کیا دینی ہے، بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہوتی ہے نا. تو عام طور پہ اگر عوام کو دعوت دی جائے نا، لوگ کہتے ہیں جاؤ نا امریکہ میں جا کے دعوت دو نا، جاؤ نا فلاں جگہ پر جا کے دعوت دو نا، جاؤ نا فلاں جگہ پر جا کے دعوت دو نا. آپ نے کارگزاریاں بہت ساری سنی ہوں گی. آپ کو نا میں ایک مرتبہ گیا، یہ ہے نا یہ لاہور سے آگے جی اکاڑا ہے، اکاڑا، اس کے آگے دیہاتوں میں بہت دور دیہات تھے، کافی عرصہ زمانہ گزر گیا. وہاں پر میں گیا، یقین مانے آپ نا کہ اس وقت ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ بھائی ان لوگوں میں سے جو ان کا مولوی صاحب تھا نا، میں آپ کو ان کی حالت بتا دوں. میں نے ایک مسجد نہیں کئی مساجد میں نے دیکھی ہیں، ان کو اردو پڑھنی نہیں آتی تھی. روایتی مولوی نے چلو جی اللہ اکبر نماز پڑھائی گئے جی. عوام کو تو نل بٹا نل تھے نا، دین کا پتہ ہی نہیں تھا. یہاں تک نا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، شراب کتنی بڑی حرام چیز ہے. حرام ہے نا، مطلب اگر ایک بندہ یہ گناہ کرتا بھی ہے اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہے نا یہ حرام ہے،
وہ لوگ سریعام شراب پیتے تھے، وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حرام بھی ہے یہ میں ممبر پر بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پر دعوت دو، فلانی جگہ پر دو، فلانی جگہ پر دو۔ یار اللہ کے بندو، ہمیں اپنی کتنی ضرورت ہے، ہمیں خود ہدایت کی کتنی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، دوسرا ہمارے ایک ساتھی ایک مرتبہ ایک بات سنانے لگے، فرمایا کہ یہ جو بدھ والے دن نا تبلیغی جماعت والوں کا گشت ہوتا ہے، تقریباً بدھ والے دن گشت ہوتا ہے ہر جگہ پر، یہی بات ہوتی ہے نا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ بھائی لوگ اسلام میں سب سے زیادہ کون سے دن داخل ہوتے ہیں؟ امریکہ، یہ غیر ممالک جو ہیں جتنے بھی، غیر مسلم ممالک، ان کے اندر یہ بتایا گیا کہ بھائی سب سے زیادہ ایمان قبول کرنے والے لوگ بدھ والے دن ہیں۔ محنت تو پاکستان میں کر رہے ہیں، کوشش کدھر کی جا رہی ہے، لیکن جب سارے ذہن متفق ہوتے ہیں، سب کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے وہ دور بھی فرما دیتے ہیں۔ تو بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارا نفس اور شیطان بات ڈالتا ہے کہ یار یہاں پر کیا ضرورت ہے فلاں، بھائی سب سے پہلی ضرورت تو میری ہے، آپ کی ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے اپنی اصلاح کر لے۔ اور اصلاح کا کم سے کم درجہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا وہ یہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ شریعت کے تمام احکامات پر یہ عمل کرنے والوں، یہ سب سے ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ۔ تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میرے ظاہر اور باطن میں کوئی غلطی نہیں رہی، اگر ہے کوئی ایسا بندہ تو ٹھیک ہے، نہ جائے تبلیغ کے ساتھ یا کسی اور دینی شعبے کے ساتھ وہ نہ کام کرے تو پھر بھی ہم کہیں گے یار چلو اس نے اپنی اصلاح تو کر لی ہے نا۔ لیکن جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے، پھر اس بندے کو مرتے دم تک کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں نا، ہمیں ہدایت تو حاصل ہوتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے۔ ناقص اسی کو کہتے ہیں پورا عمل نہیں ہوتا، ہاں جی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ہدایت تو حاصل ہے، لیکن ہدایت میں نے آپ کو ابتدا کے اندر کیا عرض کی کہ کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو اب اس قیمتی چیز کا دشمن کون ہے؟ اس کو لوٹنے والا، اس کا لٹیرا اور ڈاکو ہے شیطان۔ کون ہے؟ یار ہمارے اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں قدر نہیں ہے، سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہمارے اوپر ہے نا شاید کائنات میں کسی پر نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے، ماں سے جب پیدا ہوئے ہیں، ماں کی گود میں آئے ہیں تو باپ نے اذان دے دی، کلمہ جیسے ہی ہم نے کانوں میں سننا شروع کیا نا کلمے کی آواز سنی ہے ہم نے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں نصیب ہوتی ان سے پوچھیں ذرا آپ۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور اس کے لٹنے کا ہر وقت اندیشہ ہے۔ شیطان نے تو قسم کھائی تھی نا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب کو یہ گمراہ کروں گا میں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یا اللہ میں ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، ہر طرف سے حملہ کروں گا، آمنے سامنے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا۔ فرمایا کہ آپ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر شیطان کی ماننے والے ہوں گے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا شیطان تو اپنی کوشش میں لگا ہے نا، تو بھائی وہ کوشش میں لگا ہوا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اولیاء اللہ میں جو مقام حضرت کو اللہ نے عطا فرمایا شاید کم ہی لوگوں کو وہ مقام ملا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی عمر میں جا کر بزرگی ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اور کشف کشوف اور اس طرح کے کرامات والے جتنے واقعات حضرت سے منقول ہیں شاید اور اولیاء اللہ میں سے اتنے کسی سے منقول نہیں ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، اور تقریباً جتنے بھی مسلمان ہیں سارے ہی ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے کسی مسلک سے ان کا تعلق ہو۔ فرمایا اپنی ساری زندگی محنت کر کے خانقاہیں چل رہی ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور بڑھاپے کا دور آ گیا ہے اور زندگی کے آخری ایام آ گئے ہیں۔ اس وقت کسی جنگل میں سفر کر رہے تھے حضرت، فرمایا سفر کرتے ہوئے نا
ایک جگہ پر دیکھا ایک آسمان کے کنارے پر اس طرح بادل چھائے اور ان کے اندر سے آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں. حضرت رکے, دیکھا میں تمہارا رب ہوں, تو نے بڑی عبادتیں کی ہیں, بڑی ریاستیں کی ہیں, بڑے مجاہدے کیے ہیں, تو نے مجھے خوش کر دیا ہے, آج کے بعد تجھے ساری باتیں معاف ہیں, آج کے بعد تجھے ساری باتیں. حضرت نے جیسے دیکھا نا, فرمایا کہ جا مردود لعین شیطان, تو میرا رب نہیں ہے, تو شیطان ہے. جس رب نے اپنے نبی کو عبادات معاف نہیں کی, عبد القادر کون سے باقی مولی ہے؟ عبد القادر کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں تو شیطان ہے, یہ تیرا حملہ ہے میرے اوپر. فرمایا کہ اس کے بعد دوبارہ آواز آئی کہ عبد القادر آج سے پہلے 70 ابدال ایسے گزرے ہیں کہ جن کو عین موت کے وقت میں نے کلمے سے محروم کیا ہے, اور تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ فرمایا کہ مردود لعین یہ تیرا دوسرا وار ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے رب نے بچایا ہے. تیرے حملے سے مجھے کس نے بچایا ہے؟ میرے رب نے بچایا ہے, میرے علم نے نہیں بچایا. میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت این آخری وقت میں بچپن سے ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی اور ساری زندگی کس بزرگی میں گزری, آپ حضرات پڑھتے سنتے رہتے ہیں, این آخری وقت کے اندر آ کر یہ شیطان کا حملہ ہے, ہمارے اوپر نہیں ہوگا. تو بھائی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ ہدایت والی نعمت حاصل کرنے کے لیے, ہدایت والی اپنی زندگی ہدایت پر لانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بندہ کیا کرے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طریقہ بتایا ہے وہی کرے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, ہدایت کے راستے ان کے لیے کھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ساری بات کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے یہاں پر اسلام آباد میں, ٹھیک ہے جی, قریب ہے, ہمارے بالکل قریب ہے. لوگ دور دراز سے آتے ہیں, بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے آتے ہیں, ہزاروں روپے لگا کر آتے ہیں, ہاں بڑی مشکلات میں لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں. ہمارے تو گھر کے پاس ہے, ہاں جی, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ ساتھ ہماری دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی, یہ سمجھیں آپ, یہی ہوتا ہے نا. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اب اس سے ہوتا کیا ہے, ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں. بھائی یہاں پر بڑے بڑے بزرگ, بڑے بڑے اللہ والے, نیک لوگ, نمازی لوگ, پرہیزگار لوگ, بہت زیادہ, جتنے نیک لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوتی ہیں نا, ہاں جی. اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جو لوگ ویسے ہی فضول میں آئے ہوتے ہیں نا, رحمتیں ان پر بھی پڑتی ہیں. دیکھیں نا, ایک پنکھا یہاں پر چلا لیں, اگر ایک بندے کے لیے چلایا ہے, 10 بندے ساتھ اور بیٹھ جائیں تو ہوا تو ان کو بھی لگے گی نا. مسجد کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں, کوئی ہمارے بڑے شیخ آ گئے, بڑے بزرگ آ گئے, ہم نے ان کے لیے اے سی چلایا, مسجد بھر گئی ہے, تو مسجد کی اے سی سے اور لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ ہاں چلا ایک شخص کے لیے ہے لیکن فائدہ سب کو ہوتا ہے. اسی طرح وہاں پر ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں خصوصی نازل ہوتی ہیں, جو لوگ وہاں پر گئے ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے چھینٹے, اور جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی نا, وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس کی برکات تو میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں. جب بندہ وہاں پر چلا جاتا ہے, بڑے بڑے پتھر دل لوگ آپ دیکھیں گے روتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, جن کی زندگی ساری خرافات کے اندر گزر گئی, گناہوں کے اندر گزر گئی, رو رہے ہوں گے, دعائیں مانگ رہے ہوں گے, یا اللہ معاف کر دے, توبہ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے. تو بھائی ابھی اجتماع آ رہا ہے, اجتماع بھی بڑا مختصر سا ہے. ابھی آج شروع ہو رہا ہے عصر کے بعد, اور اتوار والے دن صبح دعا ہو جائے گی, درمیان میں ایک ہفتے کا دن آتا ہے. تو سارے حضرات کوشش کریں کہ اجتماع کے اندر شریک ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا, بعض لوگوں نے نا اس کو بھی ایک مسلک ہی وہ بنا دیا ہے کہ یار یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کسی مسلک, بھائی مسلک والا کام, مسلک کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا, نہ مسلک والی بات ہے اس میں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی ایک تو یہ تو بھائی اپنی اصلاح والی جماعت ہے, اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے, ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے. یہ جو حضرات جاتے ہیں نا, کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے جماعت کے اندر, وہ بیچارے اتنے ان پڑھ ہوتے ہیں, اتنے سادے ہوتے ہیں کہ ان کو جب کہا جاتا ہے نا کہ یار چلو اٹھ کے اعلان ہی کر دو, وہ کہتے ہیں جی کھانا بنا دوں گا, اعلان نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کو نا, مطلب وہ بولنا اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ اٹھ کے یہ اعلان کر دیں کہ یار نماز کے بعد بیان ہوگا تشریف رکھیں, اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی. آپ حضرات میں سے کئی نے دیکھے ہوں گے.
لیکن ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں نا بھائی، اگر ہم یہ کہیں نا کہ انہوں نے کسی کو بیان کیا یا کسی اور کی اصلاح، ان کی اپنی زندگی بڑی پرہیزگار ہو جاتی ہے، بڑے نمازی بن جاتے ہیں، نماز کی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے دین کی فکر پڑ جاتی ہے، اور بڑے بڑے ایسے لوگ کام بھی کر جاتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑا کام لے لیتا ہے۔ تو بھائی سارے حضرات اس اجتماع کے اندر شریک ہوں۔ ہمارے جو اس وقت ملکی حالات ہیں اور جتنا ہمارے اوپر اس وقت بوجھ ہے، ہمارے اس وقت ملک کے اندر مہنگائی کا ایک بحران ہے، بہت بڑی آزمائشوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کے سارے بزرگ نیک لوگ ہوں گے، اللہ سے معافی مانگیں۔ ہاں ہم معافی مانگیں، یا اللہ ہماری وجہ سے شاید عوام پر عذاب آ گیا ہے، ہاں ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں عطا فرمائے۔